اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ قیامت کے دن کے مناظر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قیامت کے منظر فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یا ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس چھوٹی سی صورت میں جو ہدایت موجود ہے نہایت ہی قابل غور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الزلزال نصف قرآن کے برابر ہے، یعنی اس میں دی گئی ہدایت نصف قرآن کی ہدایت کے برابر ہے، کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ایسی ہے اور ہمیشہ ایسی ہی چلتی رہے گی۔ میرے سامعین محترم، یہ گمان بندے کا غلط ہے۔ ایک نہ ایک دن اس دنیا نے فنا ہو جانا ہے، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے۔ سامعین محترم، سورۃ الحج کی یہ آیات مبارکہ دلوں کو ہلانے والی ہیں، دلوں کو ہلانے والی۔ اللہ رب العزت تو بندے کو واضح طور پر پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی یہ دنیا کے پیچھے لگ کر اللہ کے حکموں کو نہ چھوڑو، اللہ کے حکموں پر عمل کرو، اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے مطابق گزارو۔ تو جو لوگ نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ تو واضح طور پر قرآن مجید میں بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، یہ دنیا فنا ہو جانی ہے، زمین پہاڑ سب تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب کہ سور پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، یہ زمین اور آسمان ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی سوائے چند فرشتوں کے، پھر یہ فرشتے بھی بے ہوش ہو جائیں گے جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، زمین پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کی ذات باقی بچے گی جو عظمت اور انعام والی ہوگی۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو روحیں جسموں میں واپس آ جائیں گی، پھر تمام مخلوقات زندہ کھڑے ہو جائیں گے اور حساب کتاب کیا جائے گا۔ میرے سامعین محترم، اللہ کے خوف سے ڈریں، اللہ سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگیں، اللہ کے حکموں پر عمل کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارے بڑے بھی گزار کے چلے گئے، ہم نے بھی گزر کے چلے جانا ہے، زندگی ختم ہو جانی ہے، حساب کتاب دینا پڑے گا۔ کیسے حساب کتاب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے سب کو اٹھا کر زندہ کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے۔ اور یہ نہیں ہے حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ گواہ بھی لائیں گے، گواہ بھی لائے جائیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔
اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنا گناہ دوسروں سے چھپا سکتا ہے لیکن اپنے بدن کے اعضاء سے نہیں چھپا سکتا۔ قیامت کے دن بدن کے یہی اعضاء گواہی دیں گے، یہی گواہی انسان کے خلاف ہوگی۔ اگر یہ آیات واقعی ہم سمجھ لیں تو پھر ہم کبھی بھی کوئی گناہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے۔